अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा बिलाल और लाइट हाउस की नई एपिसोड लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जो अनडाउटेडली पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जानी जाती है, जैसे आप सबको पता है। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में 19 फैकल्टीज़ अपना काम कर रही हैं, 138 डिपार्टमेंट्स डिफरेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, 1100 से ज़्यादा असातिज़ा इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और 50,520 स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पर ज़ेर तालीम है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख 141 साल पुरानी है और इस लेगेसी में इस यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आइए आज इस ग्रेट अल्मा मैटर के वाइस चांसलर से मिलते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद से। मेरे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया मिस आयशा, आप तशरीफ़ लाएँ। सर मैं थोड़ा सा कैजुअली अगर आपसे बात करूं तो मैं वाकई में आपकी बहुत बड़ी मद्दा इसलिए हूं कि बहुत कम लोग अब सही मानों में जो प्रोफेसर्स रह गए हैं ना पाकिस्तान में, एकेडमिया में, जो कि एक ग्लैमर से दूर हैं और थोड़ी सी पॉलिटिक्स से भी दूर हैं, उनमें से कुछ लोग अगर उठाए जाएँ तो उनमें आपका नाम सर फहरिस्त आता है। तो ये आपका बहुत बड़ा तारुफ भी है। इसके अलावा हमारा आपसे एक और तारुफ भी है जिसमें आप दुनिया के 2% प्रोफेसर्स में आते हैं जो कि मोस्ट कोटेड माशाल्लाह प्रोफेसर्स में शामिल हैं इंफॉर्मेशन साइंसेस के अंदर। तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे पहले और उसके बाद हम आपके पास आएंगे आपके बचपन की यादें लेकर। जी बहुत शुक्रिया मिस आयशा, आप यहाँ तशरीफ़ लाई और आपने ये जो तारीफ़ी कलमात कहे हैं इसका ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया। असल में ऐसा है कि मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए यूनिवर्सिटी में काम करते हुए एज़ अ टीचर। लेक्चरर से मैंने सफ़र शुरू किया था और फिर प्रोफेसर बने भी काफ़ी साल हो गए हैं। आपने जो बात की है ना कि ग्लैमर से दूर और जो सीरियसनेस की आपने बात की है, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिश की है कि प्रोफेसर का जो काम है वो वाकई सीरियस है। बिल्कुल। और प्रोफेसर को जो है वो ग्लैमरस नहीं होना चाहिए, उसको एक संजीदा शख्सियत होना चाहिए। और मैंने अपने पूरे कैरियर में ये कोशिश की है कि काम सीखें, काम सिखाएं बच्चों के साथ, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात के साथ जो है वो अच्छे तरीके से पेश आया जाए उनको काम सिखाने में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी एक अचीवमेंट है। इसके साथ साथ आपने बात की है दुनिया के जो टॉप 2% हैं, तो इसका किस्सा यूँ है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की एक मशहूर और बड़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। वहाँ के एक प्रोफेसर ने डेटा लेके मेरी पब्लिकेशंस का और उस पर आने वाली साइटेशंस का, तो उन्होंने दुनिया भर के जो रिसर्चर्स हैं उनका डाटा लिया और फील्ड वाइज उन्होंने इसकी लिस्ट बनाई। अच्छा। तो मेरे फील्ड में इंफॉर्मेशन स्टडीज़ या इंफॉर्मेशन साइंस आप इसे कह लीजिए, इस फील्ड में जो टॉप 2% रिसर्चर हैं दुनिया के, उसमें मेरा नाम है। वाह सर, इट्स अ बिग सक्सेस और इट्स मोटिवेशनल काइंड ऑफ अ थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि मैं भी एकेडमिया को बिलोंग करती हूँ, तो इसके लिए यकीनन बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो ये बताएं कि बचपन से मेहनत की आदत थी या फिर बड़े होके पड़ी? जी बचपन का मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो बचपन था वो आम लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ था। अच्छा। मैंने जब आँख खोली इस दुनिया में तो मेरे वालिद साहब की डेथ मेरे आँख खोलने से पहले हो चुकी थी। तो अच्छा। आप कह सकती हैं कि मैं पैदाइशी मतलब यतीम पैदा हुआ और घर में को बहुत ज़्यादा खुशहाली भी नहीं थी। अच्छा। तो शुरू से ही ये अंदाज़ा था, बड़े बहन भाई ज़रूर थे, स्पोर्ट भी करते थे, लेकिन ये अंदाज़ा था कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मेहनत के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ना कोई सिफारिश है, ना कोई बहुत बड़ा घराना है, ना कोई बहुत बड़ी ज़मीन है, जो कुछ भी था वो थोड़ा थोड़ा ही था। वाह वाह वाह। तो मेरे जहन में शुरू से ही ये था कि अपनी मेहनत पे, तो मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत ज़हीन किस्म का तालिब इल्म नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन मेहनती था। हाँ। तो आपकी जो ज़हानत है या जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसमें अगर कुछ कमी भी रह जाए तो आप अपनी मेहनत से उस पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते करते, काम करते करते, यानी कोई शॉर्टकट्स नहीं है? जी बिल्कुल, ज़िंदगी में शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको काम ही करना पड़ता है। और मैं अपने बचपन से लेके अब तक काम ही करता चला आ रहा हूँ। जिस हैसियत में भी काम करने का मौका मिला है उसमें कोशिश की है कि मैक्सिमम उसमें मेहनत की जाए। माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या आप शुरू से लाहौर में ही थे?
نہیں میں شروع سے لاہور میں نہیں تھا. میرا جو بچپن ہے وہ گزرا ہے شرکپور شریف, ایک ٹاؤن ہے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں. اس ٹاؤن میں میں پیدا ہوا اور میں نے میٹرک تک تعلیم جو ہے اس ٹاؤن میں حاصل کی. تو میٹرک کے بعد میں نے کالج میں آ کے لاہور میں داخلہ لیا. اسلامیہ کالج سول لائنس جو ہے وہ میرا کالج ہے, وہاں میں بی اے تک پڑھا, ایف ایس سی پہلے کی, پھر بی اے کیا, اور اس کے بعد میں اپنے یونیورسٹی میں آیا. تو اس کے بعد میرا زیادہ وقت جو ہے وہ لاہور میں گزرا. اچھا, پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو اپنا لیا اور آپ نے اسے؟ جی بالکل. تو آپ کی تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیسے میٹرک میں کیا آپ کے سبجیکٹس تھے؟ دین جی میٹرک میں نے سائنس کے ساتھ کیا, جس میں بایو اور میتھ اس زمانے میں لازمی ہوتا تھا. اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کی. ایف ایس سی میں میری پرفارمنس بہت زیادہ بہتر نہیں رہی کہ میرا کسی انجینئرنگ کے ڈسپلن میں داخلہ ہو جاتا. تو میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے بی اے کر لیا. اچھا. تو آرٹس کی طرف آ گیا. تو سائنس کا جو طالب علم چھوڑ کے جاتا ہے آرٹس کی طرف, اس کی پرفارمنس بھی عام طور پر آرٹس میں بہتر ہوتی ہے. تو میں نے آرٹس کے ساتھ جو ہے وہ بی اے کیا, اور اس کے بعد میں یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کا نام تھا لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس, اس میں آیا. وہاں میں نے ماسٹر کیا 2 سال میں. اور اس میں مزے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس وقت میرے مالی حالات کو بہت اچھے نہیں تھے, اور میں ساتھ ہوم ٹیوشن لیتا تھا. اچھا. تو میں نے پورے 2 سال جو ماسٹر میں یہاں پہ رہا ہاسٹل میں نے اپنے سارے اخراجات, یونیورسٹی کی فیس, ہاسٹل کی فی, میس کا خرچہ, سارا میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے پورا کیا. اور میں اتنی زیادہ محنت کرتا تھا, الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں, کہ میں سارے اخراجات پورے کرنے کے بعد میرے پاس سیونگ بھی ہو گئی تھی ان 2 سالوں میں. اچھا. تو میں نے یہاں پہ اچھے مارکس کے ساتھ جو ہے وہ ایم اے کیا, اور میں جاب میں لگ گیا. کالج میں میری جاب ہوئی. اچھا. پھول نگر نام کا ایک ٹاؤن ہے لاہور کے قریب ہے, وہاں میری ایز لائبریرین جاب ہوئی. اچھا. پنجاب کے کمیشن کے ذریعے سے. زبردست. وہاں میں جاتا رہا, اور پھر میں نے قائد اعظم لائبریری میں بھی جاب کی. میری کوئی 3.5 سال کی جاب جو ہے اس یونیورسٹی کو جوائن کرنے سے پہلے کی ہے. اچھا. واو. تو اس دوران جو میرے 3.5 سال کی جاب تھی ایز لائبریرین, اس دوران میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے کے ایل ایل بی بھی کیا. ارے واہ. اور میں نے پرائیویٹ امتحان دے کے اسلامیات میں بھی ایم اے کر لیا. تو میرے پاس آپ سمجھ لیں کہ ماسٹر لیول کی اس وقت 3 ڈگریز ہیں. سر یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ آپ چیزیں بتا رہے ہیں, اور اس میں یقیناً کچھ ٹرانسفارمیشنز بھی ہو رہی ہوں گی ٹائم کے ساتھ ساتھ. یعنی کہ آپ جب شرکپور سے یہاں آئے تو ایک ٹرانسفارمیشن آپ نے دیکھی ہوگی لاہور کی, تو اس کا تھوڑا سا بتاتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس وقت آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ تھے, کون اساتذہ تھے, کیا ایکسپیرینسز تھے پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہے. پہلے میں کالج کی بات کروں گا. میں جس کالج میں رہا اس کے ہاسٹل میں بھی رہا 4 سال. تو وہ جو جگہ ہے نا اسلامیہ کالج سیول لائن اور اس کا کرسٹنٹ ہاسٹل, وہ سمجھیں شہر کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں کی یادیں جو ہیں بڑی اچھی لگتی تھی. ہم تو چھوٹے ایک ٹاؤن سے آئے تھے, لاہور بہت بڑا شہر تھا. جی. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں سے ہم سحری افطاری کے لیے اولڈ انارکلی بھی جاتے تھے. اب اولڈ انارکلی بعد میں فوڈ اسٹریٹ بن گئی, لیکن اس وقت بھی مزے مزے کے کھانے اور یہ جتنے مشہور کھانے ہیں شہر کے, ان کو ہم انجوائے کرتے. اور دوستوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ جی سی ساتھ تھا, جی سی میں چلے جاتے. اور جو جگہیں ہیں سامنے ناصر باغ میں سے گزرتے ہوئے, اولڈ کیمپس میں سے گزرتے ہوئے یونیورسٹی کا, تو یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا تعارف تو اسی وقت سے تھا, ہو گیا تھا. میں جب نیو کیمپس میں آیا تو ایک اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری یونیورسٹی میں ایز ٹیچر سلیکشن ہو جائے گی. 1993 میں نے جوائن کیا, اور اس وقت میری یہ فیلنگ تھی کہ میں بہت بڑی جگہ پہ, بڑی ہی اچھی جگہ پہ آ گیا ہوں. اور اس جگہ کو ہم ایک اچھی جگہ کیسے نہ کہیں کہ اگر اس کی ظاہری خوبصورتی دیکھی جائے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس کی میں چند مثالیں ضرور دینا چاہوں گا. اگر آپ ہمارا فیصل آڈیٹوریم دیکھیں, اس کی جو آؤٹ سائڈ ہے, اس کا جو آؤٹر ہے کتنا خوبصورت ہے, کلرفل ہے. اس کے علاوہ ہمارے نیو کیمپس میں ایسی جگہیں ہیں جو بہت ہی خوبصورت محسوس ہوتی ہیں, کہ اگر آپ جو انڈر پاس بنے ہیں چند سال پہلے, آپ انڈر پاس سے گزریں تو آپ کو رنگ برنگے پھول جو ہیں بالکل آپ کی گاڑی کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اسی طرح سے ہماری ایک روڈ ہے یہاں پہ وائس چانسلر ہاؤس کے ساتھ ایک روڈ ہے, وہاں پرانے درخت ہیں اور بڑے سائز کے ہیں اور گھنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورتی کی بات ہے. ہمارے یہاں پہ بہت سے جانور, بہت سے پرندے ایسے پائے جاتے ہیں جو نہیں ہوتے, جو شہر کے اور حصوں میں ان کا امکان نہیں ہوتا. اکثر لوگ جب وزٹ کرتے ہیں یہاں پر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لاہور کے دل میں جگہ ہے, اور لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنی خوبصورت اور اتنی گرین ہوگی.
اور ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں اور کیمپس کے اندر آتے ہیں تو اتنا گرین ہے کہ ہمیں ٹیمپریچر میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اس طرح کا یہ خوبصورت کیمپس ہے. بالکل. تو یہاں آنے کے بعد ایک آپ سمجھیں کہ ایک چینج کا احساس ہوتا ہے. اچھا. ایک ٹرانسفارمیشن کا احساس. تو بس پھر آپ نے سوچا کہ چلیں اب یہی میرا مستقبل بھی. اور پچھلے کئی سالوں سے اپنی رہائش بھی کیمپس کے اندر رکھی. اچھا. واہ زبردست. تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے 93 میں جب جوائن کیا ہوگا ود نیو ڈریمز اینڈ ایمبیشنز, تو آپ کو کبھی لگا تھا کہ آپ یہاں پر وائس چانسلر بھی کسی دن؟ نہیں, بالکل نہیں لگا. اچھا. جی ایسا تو کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا کہ کریں. ایک بات تھی ویسے ذہن میں, وہ یہ تھی کہ اگر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں, محنت کرتے چلے جائیں, تو یہ ذہن میں شروع سے ہی تھا, یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ہمارے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. یہ تو ہے. اس کا کوئی نہ کوئی جو رنگ روپ ہوتا ہے, اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے, وہ اچھی صورت میں ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وقت بھی میری جو اوریجنلی اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو پرو وائس چانسلر کی ہے, لیکن چونکہ وی سی کی سیٹ خالی ہے, اس کے انٹرویوز چل رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس وقت میں سینئر موسٹ پروفیسر ہوں یونیورسٹی کا. ماشاءاللہ. تو وائس چانسلر کے فرائض بھی اسی وجہ سے انجام دے رہا ہوں. تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا, یہ اللہ کی دین ہے ایک. لیکن میں اپنے ناظرین کو ایک بات ضرور ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بس محنت کرتے چلے جائیں, اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں, پازیٹیو رہیں, اور اس کے بعد آپ کا جو کام ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا. وہ خود سے پے بیک کرتا ہے. اس پر تو ایمان ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, وہ تھوڑا وقت لگتا ہے, تھوڑا سا لمبا لگتا ہے سم ٹائمز, لیکن اٹ ریوارڈز بیک, اس میں کوئی شک نہیں. وقت بھی لگتا ہے اور آزمائشیں بھی آتی ہیں. اور اس وائس چانسلرشپ کے علاوہ مجھے لگتا ہے جو آپ کے گینز ہیں, وہ جیسے 2% آف دا ورلڈ پروفیسر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹس اے ہیوج تھنگ, جس میں وہی بات ہے کہ محنت بہت ہے اور ایمبیشن بہت ہے.